میرا شوہر نامرد تھا۔ میں ابھی تک کنواری تھی، شادی کو کافی مہینے ہو گئے تھے، لیکن یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکی۔ میں کافی جوان تھی، اونچا قد، لمبے ہونٹ اور بھاری جسم کی مالک تھی۔ میں اپنی جوانی ایسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں طلاق لے کر اپنے بھائی کے گھر واپس آ گئی۔ میری ماں جو وفات پا چکی تھی، اب میں بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں شادی شدہ تھی، لیکن گزارا تو کرنا تھا۔ میری بھابھی مجھے جلانے کے لیے روز مجھے کہہ دیتی، دیکھ لینا کھڑکی سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے تم بھی ابھی شادی شدہ ہو، سب کچھ دیکھ چکی ہو اور کر بھی چکی ہو۔ بھابھی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اسی رات سوچا دیکھوں تو صحیح کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب باہر کمرے کی جانب بڑھی تو دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور خاص طور پر اس بات پر حیران ہوئی کہ لائٹ بھی جل رہی تھی۔ آرام سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اندر جھانکا تو پریشان ہو گئی، کیونکہ بھابھی پورے جوبن پر گھوڑی بنی۔ میرا نام ازارہ ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ غازی آباد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرا گھر میرے والدین کے پیار سے بھرا ہوا ایک خوبصورت آشیانہ تھا۔ زندگی کی ہر اشیا موجود تھی۔ وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ آیا اور ابو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم سب ہکا بکا دیکھتے رہ گئے۔ ابو کی موت نے ہم سب سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت تو گزرنا ہوتا ہے، وہ گزرتا رہا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی تنخواہ سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ انہی دنوں آپی کا رشتہ ایک خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ یہ دور کے رشتے دار تھے، ہمارے حالات اور امی کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز کا مطالبہ نہ کیا، سادگی سے آپی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی گئی۔ چھوٹے بھائی نے ابھی تعلیم مکمل کر لی، اس پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میری خواہش آگے پڑھنے کی تھی، اسی لیے مجھے کالج داخلہ کرا دیا گیا۔ بڑی آپا کو اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی، لیکن میں خوش قسمت نکلی اور میرا یہ خواب تعمیر پانے لگا۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میری کلاس فیلو نے اپنے گھر سالگرہ پر مجھے انوائٹ کیا۔ امی کو بتایا تو انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آؤ۔ پہلے بھائی کے ساتھ بازار گئے، اپنے دوست کائنات کے لیے اچھا سا تحفہ لیا اور بھائی نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا، جو باہر سے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام کو بھائی مجھے لے آئے، لہٰذا امی نے میرا رشتہ علی سے طے کر دیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں ہکا بکا رہ گئی، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ امی کو بول دیا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ ہاں کر کے آئی ہو۔ میں اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ خود کروں گی، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں۔ میں نے امی کو کائنات کے بھائی کے بارے میں بتا دیا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کروں گی۔ امی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہم نے تمہیں اسی لیے پڑھایا لکھایا اور کالج جانے کا خواب پورا کیا، تجھے سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دی تاکہ تو اپنی منمانی کرتی پھرے۔ جب تیرے بھائی کو تیرے عشق کی کہانی کا پتہ چلے گا تو وہ تجھے زندہ چھوڑے گا۔ تجھ میں اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود جیون ساتھی منتخب کرے۔ جو رشتہ ہم نے تمہارے لیے ڈھونڈا ہے وہ قسمت والی لڑکیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ امی نے لاکھ سمجھایا پر میں نہ سمجھی۔ چوری چھپی کالج کے بہانے کائنات کے گھر گئی، اس کے بھائی سے ملی، اس سے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنے والدہ کو میرے گھر بھیجو تاکہ میں اس سے رشتہ جوڑ سکوں۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا۔ میں صبر تو عمر بھر کر لیتی، لیکن میرے بس میں ہوتا تو بھائی 1 ماہ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والوں کا تقاضا تھا کہ شادی جلدی کرنی ہے۔ میں نے لاکھ کوششیں کی، پھر گھر والے نہ مانے۔ مقرر تاریخ پر مجھے دلہن بنا دیا گیا اور میں بیاہ کر علی کے گھر لاہور چلی آئی۔ دلہن بن کر ہر لڑکی نئی زندگی کے خواب اپنے دامن میں بھر کے آنگن میں اترتی ہے، لیکن میرے خوابوں میں حیدر تھا، جسے کسی ملکیت اور دل کسی اور کی ملکیت تھی۔ وقت گزرتا رہا، علی نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مجھے خوبصورت مقامات پر ہانی مون کے لیے لے گیا، مجھ پر خوب پیسہ خرچ کیا۔ علی کے گھر والوں نے بھی مجھے پیار دیا، سب نے مجھے خوش رکھنے کے جتن کیا، پر میں نے دل میں کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ میں نے کسی کے ساتھ ہنس کر بات کی، سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کے ترس گئے۔
आखिरकार अली ने मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती। मैंने हैदर से राब्ता किया, क्या सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा कि अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक दिन मैंने अपने शोहर से लड़ाई करके हैदर के घर आ गई। हैदर ने मुझे अपने घर देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, इससे पहले कि अम्मी अबू को शक हो जाए, तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ कर आई हो, यहाँ से चली जाओ। जब हालात ठीक होंगे तो मैं आपको अपना लूंगा। समझाने पर मैं कायनात से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहां रुकी और अम्मी के घर आ गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते, मैं वहां नहीं रह सकती। अम्मी ने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया। अचानक वालदा को फालिज हो गया। उनकी देखभाल और खिदमत के बहाने में यहाँ ठहरी रह गई। बिला आखिर वालदा वफात पा गई। उनके इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर ली। उठते बैठते ताने देते, शोहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं, इज्जत ऐसी में है कि अपने घर चली जाओ। इसी दौरान सास ने एक दोबारा फोन करके समझाया, बेटी अभी कुछ नहीं गया है, अपने घर वापस आ जाओ। मगर मैंने हर बार इनकार किया। मैं तो हैदर के अख्तियार होने का इंतजार कर रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।